جی آیت نمبر 6 تقریباً مکمل ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. قل یا ایہا الذین ہادوا کہہ دیجئے اے وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان زعمتم انکم اولیاء للہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ولی ہو اللہ کے من دون الناس باقی لوگوں کو چھوڑ کر فتمنوا الموت تو پس تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. دیکھیں جو تمنا کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں دو معنوں میں آتا ہے. ایک معنی آتا ہے مجرد کسی شے کی تمنا کرنا چاہے وہ شے ممکن ہو یا ناممکن دونوں کے لیے تمنا آ جاتا ہے بات واضح. دوسرا تمنا کا معنی جو ترجی کے مقابلے میں آتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں لعل علم نحو میں آپ کہیں گے لعل جو ہے وہ ترجی کے لیے ہوتا ہے امید کے لیے اور تمنی کیا ہوتی ہے جو شے ممکن نہ ہو اس کے لیے تمنی کی جاتی ہے. تو لیتا کس کے لیے آتا ہے عربی میں لیتا تمنی کے لیے جس کو ہم اردو میں تمنا کہتے ہیں عربی میں مصدر کیا ہے تمنی اور لعل ترجی کے لیے جس کو ہم اردو میں رجا کہتے ہیں امید. تو جیسے شاعر صاحب کا مشہور شعر ہے کسی شاعر کا جو اکثر مفسرین نقل کرتے ہیں کہ لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب کاش کہ جوانی کبھی واپس آئے تو میں اسے بتاؤں کہ بڑھاپے نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو یہ لیتا ہے تو لیتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ممکن نہیں. تو لہذا امانی کس کو کہتے ہیں وہ بھی یہیں سے نکلا امنیہ تل کا امانی جو وشفل تھنکنگ ہے جو ممکن نہیں ہے کہ ہو سکے وہ کیا ہے وہ امانی ہے. لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں فلاں شے کی تمنا کرو تو لغت میں یہ مطلقاً طلب کے لیے آ جاتا ہے. اب یہاں تمنا بمانا وہ معنی نہیں ہے جو اہل بلاغت بیان کرتے ہیں کہ جس میں امپاسبل کی تمنا ہوتی ہے جس میں ناممکن کی تمنا ہوتی ہے. تو یہ ناممکن تو نہیں موت تو ہنی نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے فتمنوا الموت تو موت کی نفسی ہی ممکن نہیں ہے تو تمنی کیسے ہوگی. نہیں یہاں تمنی سے کیا مراد ہے یہاں تمنی اپنے اعم مفہوم میں ہے. اعم مفہوم کیا ہے مطلق طلب کیونکہ مطلق طلب میں طلب مستحیل بھی شامل ہے کہ نہیں ناممکن کی طلب شامل ہے نا. تو اعم معنی کیا ہوا طلب. تو فتمنوا الموت اطلبوا الموت. دوسرا معنی تمنی میں چاہے وہ طلب کے لیے ہے تمنی اس شے کی چاہے وہ شے ممکن ہو یا ناممکن قطع نظر اس کے تمنی اس شے کو کی جاتی ہے جو محبوب بات ہے
یعنی تمنی طلب تو غیر محبوب کی بھی ہو سکتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، کسی بھی وجہ سے، لیکن آپ اس کے لیے لفظ تمنی اختیار نہیں کریں گے۔ تمنی کس کے لیے آئے گی؟ محبوب شے کے لیے، چاہے وہ فی نفسی ہی ممکن ہے یا ناممکن۔ تو جب بتایا گیا نا کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو تو پھر موت محبوب ہونی چاہیے، یہ موت کے محبوب ہونے کا تصور کیسے ہمارے سامنے آیا؟ تمنی سے، کیونکہ تمنی کس شے کی ہوتی ہے؟ محبوب کی ہوتی ہے۔ تو فتمنوا الموت، تو موت کو طلب کرو۔ تو موت تمہیں مکروہ کیوں ہے؟ موت تمہیں محبوب کیوں نہیں ہے؟ تو کون سی حب مراد ہے یہاں؟ محبت عقلی یا محبت طبعی؟ ہاں علماء نے کہا محبت عقلی مراد ہے، یعنی فتمنا تو تمہیں موت اچھی لگنی چاہیے فی نفسی۔ جب تم موت کے بارے میں سوچو کہ انتقال، جیسے آپ سوچیں کہ اگر میں جیل میں ہوں کئی سالوں سے، تو میرے لیے یہ صرف تصور ہی کرنا ہے کہ میں جیل سے نکل جاؤں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے ایک شخص ہو کہ بھئی جیل میں اس کو کھانے پینے کو مل رہا ہے، بیٹھا ہوا آرام سے، اس کے لیے محبت طبعی نہ ہو کہ یہیں رہے تو ٹھیک ہے، باہر نکل کے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن فی نفسی ہی جیل سے نکل جانا، سجن سے نکل جانا تمنی ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر دنیا سجن ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، تو فی نفسی ہی الخروج من السجن جو ہے وہ محبوب ہونا چاہیے۔ یہ محبت عقلی ایمان کا تقاضا ہے، محبت عقلی ایمان کا تقاضا ہے، واللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم اپنے دعوی ولایت میں سچے ہو، ولا یتمنونہ، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ وہاں فرمایا تھا ولن یتمنوا سورہ بقرہ میں، اور یہاں کیا، وہاں لن کی وجہ سے وہ نون گرا ہوا تھا، یہاں نون ہے چونکہ لا ہے، تو وہاں تھا ولن یتمنوا، یہاں ولا یتمنونہ، اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کبھی کا مفہوم کیسے آیا؟ ابداً، کبھی بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابداً مستقبل میں لا محدود زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ ظرف ہے، ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ دیکھیے علماء نے کہا کہ ولا یتمنونہ ابدا، یہ ابدا ظرف کس کا ہے؟ یعنی مخاطب اس کے کون ہے؟ کیا ہمیشہ کہ یہودی اس کے مخاطب ہے؟ یعنی کوئی بھی یہودی آ کر موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتا؟ یا یہ وہ یہودی ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم اپنے دین میں جھوٹے ہیں؟ کیسے پتہ چلا کہ یہ وہ یہودی ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم اپنے دین میں جھوٹے ہیں؟ کیا آیت میں کوئی اشارہ ہے؟ کیا اشارہ ہے؟ نہیں، آیت کے اندر ایک اشارہ موجود ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں اپنی دینداری میں۔ وہ کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، لہذا گویا یہاں ایک قسم کی تخصیص تو خود ہو گئی نا کہ یہ وہ یہودی ہیں جو علی وجہ البصیرہ کفر پر ہیں۔ یہ علماء یہود ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی نصیب نہیں ہے، یعنی ان یہودیوں کا کوئی نصیب نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اسی پر جمے رہیں گے اور دعوی ولایت رکھیں گے تاکہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے۔ تو علماء نے کہا کہ اصلاً یہ لوگ مخاطب ہیں، یہ نہیں کہ آج کوئی یہودی آ جائے، وہ اپنی دینداری میں ہو سکتا ہے بڑا سچا ہو، مطلب، اور وہ موت کی تمنا بھی رکھتا ہو۔ کوئی عیسائی ہو، وہ اپنی دینداری میں بڑا مخلص ہو اور وہ موت کی تمنا رکھتا ہو، لیکن مراد کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو فوری مخاطب اس کے کون ہے؟ علماء یہود ہیں۔ فرمایا کہ اب ہاں، یہاں سے ایک اور بات کیا علماء نے برآمد کی اسی آیت سے، آیت نمبر 7 سے، کہ بھئی اس میں اعجاز قرآنی بھی ہے۔ وہ اعجاز قرآنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چیلنج کرتے ہیں تمہیں کہ تم موت کی تمنا کر لو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، یہاں بھی کیا فرمایا؟ فتمنوا الموت۔ تو اگر وہ قرآن مجید کو جیسے بالفرض جھوٹ ثابت کرنا چاہیں تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ جھوٹی موٹی کی تمنا کریں، میدان میں جمع ہو جائیں، مباہلے کی صورت اختیار کر لیں اور باہر نکل کے کہیں کہ ہم آ گئے ہیں 10 علماء یہود تو ہم موت کی تمنا کرنے لگے؟ تو دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہم نے موت کی تمنا کر لی، لہذا قرآن کا بطلان ثابت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا والعیاذ باللہ بطلان ثابت ہو گیا۔ تو اس میں اعجاز بھی ہے کہ وہ نہیں کریں گے کبھی بھی، کوئی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ان کی قدرت میں تو ہے کہ وہ کر سکیں، بات واضح، اللہ اعلم۔ تو اس سے بھی جیسے اعجاز قرآن کا بھی ایک پہلو نکالا گیا۔
واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت، کہہ دیجئے بے شک وہ موت اس لیے کہا کیونکہ آگے اس کی صفت آ رہی ہے، الذی تفرون من، یہ اس کی صفت ہے، وہ جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، فر یفر فرارا، فإنہ ملاقیکم، یہ فإنہ ملاقیکم فا کیوں آیا ہے؟ کہا کہ یہ جواب شرط ہے، تو شرط تو یہاں کوئی مذکور نہیں، یعنی فرمایا قل ان الموت الذی تفرون من، تو کیا ہونا چاہیے بظاہر اگر یہ جواب شرط نہ ہو، انہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کرے گی، یہ فا تو جواب شرط پر آتا ہے، کہا کہ ایک شرط محذوف ہے، یعنی وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو چاہے کتنا ہی بھاگ کیوں نہ جاؤ، مہما فررتم کتنا ہی کیوں نہ بھاگ لو، فإنہ ملاقیکم، تو وہ تو تم سے ملاقات کرے گی، تو یہ بیچ میں ایک محذوف ہے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو کتنا ہی کیوں نہ بھاگ لو پس وہ تم سے ملاقات کرے گی، فإنہ ملاقیکم، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجلہ، رزق بھی انسان کے پیچھے ایسے ہی آتا ہے جیسے اس کی موت آتی ہے، تو جس طرح موت نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، جو اس کے لیے رزق لکھا گیا ہے وہ بھی ملنا ہی ملنا ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب، دیکھیں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب منافقین سے بات ہو رہی ہے جہاد اور قتال کے تناظر میں، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا، ہاں یہی مفہوم، تو فرمایا کہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا عالم الغیب والشہادہ کی طرف، اور یہ الغیب والشہادہ، عالم الغیب سے کیا مراد ہے، یہ ہم جیسے گفتگو کر چکے ہیں کہیں سورہ حشر کے شاید آخر میں کہ غیب کیا ہوتا ہے، غیب مطلق کیا ہے، غیب نسبی کیا ہے، اللہ کی نسبت سے کوئی شے غیب میں نہیں ہے، اور غیب مطلق کیا ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی کنہ ہے، یہ وہ غیب مطلق ہے کہ جس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا خدا کے سوا، تو فرمایا وہ عالم الغیب والشہادہ کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے جو تمہارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے۔ اچھا یہاں پھر عالم الغیب والشہادہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہود کا ظاہر اور ہے باطن اور ہے، کچھ غیب میں ہے لوگوں سے، کچھ ظاہر ہے، ظاہراً کیا دعوے ہیں ولایت کے، باطناً کیا ہے ولایت شیطانیہ، تو فرمایا کہ وہاں جب تم لوٹائے جاؤ گے تو وہ عالم الغیب والشہادہ ہوگا، وہ تو اس کے ہاں یہ چیزیں نہیں بیٹر کرتی کہ تم منہ سے کیا دعویٰ کرتے ہیں۔ ثم فینبئکم، چونکہ وہ، اب یہ فا ترتب کے لیے، چونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے لہذا پھر کیا ہوگا، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں خبر دے دے گا تمہارے اعمال کی۔ اب یہ چونکہ سورۃ الجمعہ ہے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے اہل ایمان جب نماز کے لیے پکارا جائے، الصلاۃ، تو چونکہ آگے من یوم الجمعہ آ رہا ہے تو اب یہ الف لام جو ہے وہ للعہد کا ہے، سب کو معلوم ہے جمعے کے دن خاص نماز الگ سے کون سی ہے، تو یہ الف لام للعہد الذہنی ہے، سب جانتے ہیں کون سی نماز ہے۔ نودیہ سے کیا مراد ہے؟ ندا سے کیا مراد ہے؟ آذان، بات بات ہے۔ یہاں پھر علماء نے وہ بحث کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آذان ایک ہی ہوا کرتی تھی، آپ جانتے ہیں وہ کب ہوتی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے تھے تو ممبر پر امام کے بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ اذان دی جاتی تھی، اور پھر کیا ہوتا تھا جیسے ابھی بھی سعودیہ میں آپ جانتے جاتے تھے ہوتی دو اذان نہیں ہے لیکن وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہے حرم میں، تو وہ جیسے امام صاحب آ کے بیٹھتے وہ اذان ہوتی ہے، پھر فوری دوبارہ 1-2 منٹ کے وقفے کے بعد دوسری اذان ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اذان ہے یہ کیا ہے؟ نداء الجمعہ۔ سیدنا عثمان کے زمانے میں علماء نے نقل کیا اور صحیح احادیث پہ ہے کہ آپ نے ایک اور اذان کی ابتدا کی، یعنی ابتداء نہیں کی، بدعت نہیں ہے نعوذ باللہ، وہ ابتدا تو ہے، ایک نئی شے ہے، اور وہ ان کا گھر تھا زورا، مدینہ ہی میں ایک فاصلے پر مقام تھا جس کا نام زورا ہے، وہاں پہلی اذان ہوا کرتی تھی کہ جس میں، اور وہ زوال کے فوری بعد، جس میں لوگوں کو بتا دیا جاتا تھا کہ اب وہ جمعہ ہونے والا ہے تو آہستہ آہستہ مختلف جگہوں سے لوگ آنا شروع ہو جائیں، اور مدینہ کی آبادی پھیلنے کی وجہ سے جو ندائے اول ہے اس کی اذان وہاں، آواز وہاں نہیں پہنچتی تھی ہر جگہ، تو یہ سیدنا عثمان نے ایک اذان شروع کی جس پر صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں بدعت نہیں ہے؟ میں نے ایک دن گفتگو کی تھی کہ بدعت کی تعریف کیا، کیوں یہ بدعت نہیں ہے؟ بھئی اذان عبادت کی ایک شے ہے، اذان دین میں اب ایک اذان نہیں 2 اذانیں بنا لی،
ہے، پھر بھی بدعت نہیں، کیوں نہیں بدعت؟ دین میں اضافہ ہے نہیں، ہاں مطلب لیکن یہ کیوں لا یقطع بھی، کہ اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں قطعی طور پہ، اجتہادی مسئلہ کیوں ہے؟ سر اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا جب کسی چیز کی عمومی دلیل ہو، ہاں مصالح مرسلہ، یہاں ایک عمومی دلیل کیا ہے؟ مصالح مرسلہ، یعنی ایک نئی مصلحت اور نیا سبب پیدا ہونے کی وجہ سے ایک کام کیا جا رہا ہے. وہ سبب کیا ہے کہ مدینہ کی آبادی بڑھ گئی، سب کچھ، اذان کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی اور یہ وہ، تو ایک نئے سبب کی وجہ سے ایک تنبیہ کے لیے اصل میں آواز لگانی ہے نا کہ لوگ جمعے کے لیے تیاری کرو، آ جاؤ آ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ آواز اس طرح کی لگانے کی بجائے اذان ہی دے دیتے. تو سیدنا عثمان کا یہ اجتہاد تھا اور اس اجتہاد پر باقی صحابہ نے مہر تصدیق ثبت کر دی، تو گویا یہ ایک اجماعی موقف بن گیا. تو یہ بدعت کوئی نہیں، لیکن بظاہر اپنی لغوی ڈیفینیشن میں یہ بدعت ہی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی شے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. اب علماء میں اختلاف یہ ہوا کہ آگے جو حرمت بیع و شراء کا حکم آ رہا ہے وہ متعلق بالنداء الاول ہے کہ متعلق بالنداء الثانی ہے. بات واضح؟ اکثر علماء یہ کہتے ہیں، جمہور، کہ وہ متعلق بالنداء الثانی ہے، لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ متعلق بالنداء الاول ہے. یعنی جو احکام یعنی وضع البیع، جو پہلی اذان کے بعد چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حرام ہونا صرف بیع و شراء نہیں ہے، ہر وہ شے جو آپ کو جمعے سے مشغول کرے چاہے وہ بیع و شراء نہ بھی ہو، وہ بھی اس حرمت میں کراہت تحریمی میں داخل ہو جائے گی. اور یہ حکم اذان اول سے ہے، یہ احکام متعلق کس سے ہو گئے ہیں؟ اذان اول سے. یہ حکم ہے ویسے سخت کیونکہ اذان اول کافی پہلے ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی اذان اول کے بعد اب اردو خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو اصل مقصود تو خطبے کے ذریعے تلقین اور تربیت تھی، تو وہ اذان ثانی تو بالکل نماز سے 10 منٹ پہلے ہوگی، اس کے بعد تو بس عربی خطبہ ہی ہوگا. تو انہوں نے اس کو متعلق کیا اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال چونکہ مسئلہ اختلافی ہو گیا. مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ کو آپ یہاں جا کے پڑھیں گے معارف القرآن میں، تو انہوں نے جیسے صراحتاً لکھا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ندائے ثانی کے بعد حرام تھی وہ ندائے اول کے بعد بھی حرام ہو گئیں. احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ نہ کی جائے خرید و فروخت، بس خلاصہ یہ. بھوک لگ رہی ہے تو انہوں نے کہا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، یعنی کھانا بھی آپ کو مشغول کرتا ہے، تو اگر زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو دوسرے مسلک پہ پھر ہم عمل کر لیں گے عثمان صاحب کی طرح، کیونکہ وہ اکثر مسائل میں جو ہے وہ ایک مسلک پہ چلتے ہیں، کبھی کبھار دوسرے پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم بھی اس طرح کرتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہم جاتے ہوئے ایک پیٹرول ڈلوا لیا، اکیلے خرید لیے، یہ کر لیے، یہ تو خالص بیع و شراء ہے، یعنی یہ تو بیع و شراء کی صورت ہے نا. یعنی آپ کہیں کہ چلو ابھی اذان اول ہوئی تو گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، بیع و شراء، کیلے خریدنے ہیں، ڈبل روٹی، انڈے، جو بھی ہے، تو یہ سب بیع و شراء کی کیفیت ہے. یا کوئی مالی ٹرانزیکشن اب خریدنا کیا ہے، وہ تو موبائل سے ہی ہو رہی ہوگی، وہ بھی ٹرانزیکشن ہے ان دی اینڈ. تو وہ سب چیزیں جیسے ندائے اول کے بعد احتیاط کا تقاضا یہ کہ بند کر. ہاں اس میں علماء نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کا کہیں معمول ہوگا نا جمعہ پڑھنے کا، یعنی کہیں آپ ایک مستقل جمعہ پڑھتے ہوں گے، تو جہاں آپ کا جمعہ پڑھنے کا معمول ہے وہاں آپ دیکھ لیں کہ ندائے اول کب ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے آپ طے کریں. مالی مسئلے میں انہوں نے کیا ہے کہ ترتیب کسی شاید مسئلے کی وجہ سے انہوں نے اردو خطبے کے بعد ہی پہلی اذان دیتے ہیں، پھر سنتے پڑھتے پھر دوسری اذان دیتے ہیں تاکہ لوگ. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بعض اہل حدیث مساجد میں نہیں، اہل حدیث مساجد میں تو شاید دوسرے طریقے پر ہوتا ہے، اب وہ ایک ہی اذان اکثر کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی اچھا ہے ویسے، لیکن وہ پھر وہ کہیں گے کہ بھئی اس سے وہ حکمت تو فوت ہو رہی ہے. یعنی ان دی اینڈ اصل میں اذان سے حکمت یہ تھی کہ لوگ آئیں مسجد میں بیٹھیں خطبہ سنیں، جو یعنی کوئی تذکیر حاصل کریں، وہ تو فوت ہی ہو گئی. اللہ عالم. تو آپ کو حدیث سنی ہوگی کہ جو اول ساہ میں جاتا ہے گویا اس نے قرب بدنتن، اس نے گویا اونٹ قربان کیا، دوسرے ساہ میں قرب بقرتن، قرب شاتن، قرب دجاجن، یہ 4 الفاظ آئے. اور پھر فرمایا کہ جب وہ امام صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ گویا دفتر ان کا بند ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ جمعہ ادا نہیں ہوتا، لیکن وہ فضیلت وہ والی حاصل نہیں ہوتی. اللہ عالم. پہلی صرف ایک اذان پہ لے کے چلے جائے تو یہ اصولی طور پہ غلط ہوئے گا کہ صحابہ کے اجماع کے اگینسٹ، یعنی جب امت دوبارہ سے ایک مسئلہ ہو. ہاں کہتے تو یہی اصولی طور پہ غلط ہے. ہاں کہتے یہی کہ یہ اصولی طور پر جب ایک چیز صحابہ کے ہاں سے شروع ہو گئی اور بعد میں مستقل جاری رہی، بیچ میں ایسے ادوار آتے رہے کہ شاید یہ حکمت نہ بھی ہو، پھر بھی جاری رہی، تو اب اس کو جاری ہی رکھنا چاہیے. تو لہذا بہتر یہی ہے اور یہی اصل ہے. یہ اصولی طور پہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جاری رکھنا چاہیے.
لیکن یعنی یہ کوئی اصول دین کے مسائل میں سے نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اصول دین کے مسائل میں سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، من کے بارے میں بعض نے کہا کہ یہ تبعیض کا ہے، بعض نے کہا بیانیہ، یعنی اذان، یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جمعہ کے دن، من یوم الجمعہ، یا جمعے کے دن میں ایک وقت میں اذان دی جاتی ہے نا، تو من کس کا ہو سکتا ہے؟ من اوقات یوم الجمعۃ، جمعے کے دن جب ایک وقت میں اذان دی جائے گی تو کیا کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑا کرو اللہ کی یاد کی طرف۔ لغوی ترجمہ یہی ہے، لیکن یہاں علماء کا اتفاق ہے کہ سعی یسعی کے اندر ایک فزیکلی دوڑنے کا مفہوم بھی ہوتا ہے جس کو آپ سعی کہتے ہیں، وہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو فعلیکم السکینۃ والوقار، تو تمہارے اوپر سکینت اور وقار ہونی چاہیے، دوڑ دوڑ کے کوئی نہیں آنا، چاہے رکعت نکل بھی رہی ہے تو دوڑنے کی ممانعت ہے، لیکن بالفرض اگر کسی نے دوڑ کر جو ہے وہ رکعت حاصل کر لی تو رکعت اس کی تو ہو جائے گی، لیکن دوڑنے کا کام اس نے ٹھیک نہیں کیا، بات واضح ہے۔ تو پھر فسعوا سے کیا مراد ہے؟ علماء نے کہا فسعوا سے مراد ہے سعی، جس کام کے لیے آپ دوڑتے ہیں وہ کوئی اہم کام ہوتا ہے، بلا وجہ تو انسان نہیں دوڑتا، تو یہاں مراد اہتمام ہے، اہتمام کرنا، یعنی فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف اہتمام کے ساتھ آؤ۔ اب اس اہتمام کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا فسعوا، اس کو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا، یہ اجمال ہے نا، ادھر کیا مراد ہے فسعوا سے؟ تو جیسے جمعے کا غسل ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، تطیب ہے، تطیب سے مراد خوشبو لگانا ہے، جلد سے جلد جانے کی کوئی جاتے ہوئے صدقہ کرنا، یہ جو بھی یہ سب چیزیں کس میں شامل ہیں؟ فسعوا الی ذکر اللہ۔ تو گویا اب یہاں ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں کیونکہ دو دفعہ ذکر اللہ آئے گا، آگے بھی آئے گا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اس کے بعد وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، دو دفعہ ذکر اللہ آ رہا ہے۔ علماء نے کہا وہ ذکر اللہ اور ہے، یہ ذکر اللہ اور ہے، اس لیے کہ یہاں مراد وہ ذکر اللہ ہے جس سے بیع و شرع مانع ہوتی ہے۔ ویسے ہمیں بتایا گیا کہ بھئی یہ تو اللہ کے منہ بندے ہیں جو بیع و شرع کرتے وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، تو یہاں اللہ کے ذکر سے مراد اب وہی ذکر ہو سکتا ہے جس میں بیع و شرع کیا ہو؟ مانع، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ وذروا البیع، تو اب یہاں ذکر اللہ سے مراد علماء نے کہا خطبہ جمعہ، جمعے کی نماز بھی ابھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے جماعت تو بعد میں ہے، پہلی جو ندا کے بعد اب ہونا کیا ہے؟ ابھی نماز ہونی ہے، خطبہ ہونا ہے، خطبہ ہونا ہے، تو یہاں ذکر اللہ سے مراد الاستماع الی الخطبہ ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اور اگلے ذکر اللہ سے مراد عام ہے، منہ سے ذکر کریں، نماز پڑھیں، تسبیح کریں، تلاوت کریں، جو بھی کریں، بات واضح؟ تو فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ وذروا، اور چھوڑ دیا کرو البیع۔ اچھا فقہا نے کہا کہ ہر وہ شے چھوڑ دو جو مانع ہو جمعے کی طرف جانے میں، تو یہاں صرف البیع کیوں کہا؟ تو کہا کہ یہ اعلیٰ سبیل المثال ہے۔ اعلیٰ سبیل المثال کا مطلب ہے کہ اغلب شے جو ایسے اوقات میں انسانوں کو روکا کرتی ہے وہ ان کے کاروباری مشاغل ہوتے ہیں، وہ تجارتی مشاغل ہوتے ہیں، تو لہذا اللہ نے اعلیٰ سبیل المثال اس کا ذکر کیا ہے، وگرنہ علت کیا ہے؟ اصلاً علت ہے کہ آپ کیا کریں؟ جمعے کے خطبے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اب اس شے میں کوئی بھی شے اگر رکاوٹ بنے گی تو وہ وذروا البیع کے مصداق میں داخل ہو جائے گی، بات سمجھ میں آ رہی؟ وذروا البیع، یہ ذاتی طور پہ جو استعمال ہو کون سی چیز لوگ یہ فقہا نے جیسے بتایا، ہاں یہ فقہا نے جیسے بتا دی، بیع و شرع ہے، کھانے پینے کا بھی ذکر کیا ہے، فضول کو یہ بیٹھ کے ایسی باتیں کیے جا رہے ہیں اور جائے بھی رہے، یہ بھی ہے۔ باقی یہاں صرف اختلاف یہ ہے کہ اگر آپ نے بیع و شرع کر لی تو کیا ہوگا۔ اب آپ یہاں جانتے ہیں کہ احناف اور باقیوں کے طریقے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بیع فاسد ہوتی ہے، ایک بیع باطل ہوتی ہے۔ اکثر فقہا کے ہاں یہاں بیع باطل ہو جاتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہے۔ احناف کے ہاں بیع ہو جاتی ہے۔ بیع ہو جانے کا مطلب کیا ہوا؟ ملکیت بھی منتقل ہو جائے گی سب کو، لیکن بیع فاسد ہے کیونکہ اس میں کیا کیا ہے۔ تو اب اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ سے استغفار کیا جائے گا، بیع دوبارہ کی جائے، یعنی جمعے کے بعد دوبارہ بیع و شرع کر لی۔ اب وہ بیع کیا ہوگی؟ وہ فساد سے بھی نکل جائے گی، بات واضح ہے؟ کیونکہ جو شے اصلاً جائز ہوتی ہے اس کو اگر روکا جائے کسی ایسی شے کی وجہ سے جو وقتی طور پہ طاری ہوئی ہو، تو احناف کا اصول یہ ہے کہ وہ بیع باطل نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ تو وذروا البیع، تو چھوڑ دو خرید و فروخت کو۔ اس میں لگ ایسا رہا ہے کہ خرید و فروخت کرو گے تو ہو تو جائے گی، لیکن چھوڑ دو۔ شوافع کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوگی نہیں، وذروا البیع۔
کہ ہوگی نہیں، یعنی تم بے و شرا کر بھی لو تو قاضی کہے گا اچھا ندا کے بعد کی تھی، اس سے تو کچھ ہوا ہی، چیزیں واپس کرو، پیسے واپس کرو. سر یہ دفتری کام میں اگر مصروف ہوں وہ بھی کہا علماء نے، وہ بھی بے و شرا، یعنی آپ دفتری کام میں اگر مطلب سروس دے رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ پیسے لے رہے ہیں، ایسا ہی ہے. تو وہ دفتری کام جو ہے وہ 12:30 اگر بالفرض اذان اول ہو رہی ہے تو ہمارے ہاں ختم ہو جانا چاہیے. کیا خیال ہے سہیب صاحب؟ وہ ہے ہاں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. ہاں ایسے ہی. مصروف ہوتے ہیں دوسری بات دیر ہو گئی ہاں مفتی شفیع صاحب کو پڑھے نا جا کے. اصل میں جمہور فقہا کا مسلک یہ نہیں ہے ویسے، لیکن اگر آپ ایسے غور کریں گے تو حکمت تو یہی ہے کہ آپ جب ندائے اول ہو جائے تو بھئی خطبے کے لیے جایا جائے انسان، اور اس کے لیے جائے. تو واللہ اعلم. سر خطبہ کو لینا شروع ہوتا ہے فقہائے احناف کا وہ میں نے ہاں اس میں سے بھی کچھ ہے کہ ہو سکتا ہے، وہ میں نے تحقیق نہیں کی، لیکن میں نے مفتی شفیع صاحب کو دیکھا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب احکام جو ہیں وہ ندائے اول کے ساتھ متعلق ہو گئے. سر پہلے چھٹی کا دن ہوتا ہے. ہاں پہلے چھٹی کا دن ہوتا ہے. سر اذان ہوتی 12:30 1 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ ہی ہے نا. تو کیا ویسے اردو خطبے سے بھی کافی پہلے اذان دی. دیکھیں زوال کے تو بعد ہی دیں گے نا، زوال سے پہلے تو نہیں ہوتی، زوال کے بعد ہوتی ہے. بٹ ٹھیک ہے، اصلاً ہونا یہ چاہیے کہ جمعے کے دن آفس ٹائمنگ جمعے سے پہلے زوال تک ہو. تو زوال کا مطلب کیا ہے؟ 12 بجے کے آس پاس چھٹی ہوئی، اس کے بعد جمعے کے بعد آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جمعے کے بعد پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، چلے جاؤ. چھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے ویسے، اللہ میاں تو کہہ رہے ہیں کہ رزق تلاش کرو. جو آج کل کا نظام ہے وہ تو سارا دن ہی چھٹی ہونی چاہیے. تو فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز چکا دی جائے، قضا یقضی کسی شے کو اتمام تک پہنچا دینا، تو قضیت الصلاۃ نماز چکا دی گئی، اب کیا کرو؟ فانتشروا. دیکھیں فعل امر ہے کہ نہیں؟ فعل امر، فانتشروا فعل امر، الامر للوجوب. یہ بھی وہ آیت ہے کہ جو فقہا مثال کے طور پہ اصولیین بھی دیتے ہیں کہ بھئی امر ہے اپنی حقیقت میں وجوب کے لیے کہ نہیں، اپنی حقیقت میں وجوب کے لیے ہے، لیکن کیا وہ وجوب سے دلائل کی بنیاد پہ پھر سکتا ہے؟ پھر سکتا ہے. احناف کے ہاں بھی پھر سکتا ہے، لیکن وہ کوئی قطعی قوی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ امر کی دلالت، امر کس کی قسم میں سے؟ خاص کی قسم میں سے. خاص کی دلالت تو قطعی ہوتی ہے، امر کی دلالت وجوب پر کیا ہے؟ قطعی ہے. تو اس کو اگر پھیرے گی کوئی شاید وہ قطعی پھیرے گی. یہ احناف کا طریقہ ہے. وہ باقی کیا کہتے ہیں؟ ایک بہت اچھا اصول ہے، ویسے سمجھنے کے لیے اچھا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اصول یہ ہے کہ اگر نہیں کے بعد امر آئے، نہیں کے بعد امر، تو نہیں سے پہلے جو اس فعل کا سٹیٹس تھا وہ اس امر کے بعد بحال ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے، ما دمتم حرما. شکار پہلے کیا تھا؟ حلال تھا، حلال تھا، حلال میں کیا تھا؟ مباح تھا. تو جب احرام کی حالت سے آپ نکلے تو اللہ نے کہا شکار کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، فعل امر ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ شکار کرنا واجب ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ پیچھے اس وجہ سے. احناف کے طریقے پہ کیسے ہوگا وہ میں بھی بتاتا ہوں. فَاصْطَادُوا، تو وہ کہیں گے کہ دیکھو پہلے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، اب کر لو. بات بات تو زوروہا واجب ہے زیارت القبور. آپشنل ہو، ہاں کیوں؟ پیچھے نہیں آتا. نہیں صرف نہیں کی وجہ سے نہیں، آپ نے نہیں سے پہلے کا سٹیٹس اس کا دیکھنا ہے کہ وہ واجب ہے، مباح ہے، کیا ہے. تو جب اس کے بعد آپ امر دیں گے، اچھا نہیں سے پہلے سٹیٹس مباح کا تھا، اب استحباب کا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ فعل امر، بلکہ اس وجہ سے کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. وہ ایک اضافی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے، تو آخرت کی یاد پیدا کرنا امر مستحب ہے، اور قبور جو ہیں اس میں کردار ادا کرتی، تو یہ بھی مستحب ہو گیا. فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. بات اسی طرح یہاں دیکھیے بیع و شراء جمعے سے پہلے کیا تھی؟ مباح، مباح ہی تھا نا، مستحب نہیں تھا. یعنی آپ ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں تو عین جمعے سے پہلے کوئی مستحب نہیں ہے، مباح تھا. تو اب جمعے کے بعد جب کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو اب کیا ہوگا؟ مباح ہوگا، مباح مطلقاً، کیونکہ پہلے بھی مباح تھا اب بھی مباح ہے. یہ احناف کیا کہیں گے پھر؟ احناف کہیں گے کہ یہ تو کوئی احناف کے یہاں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، پہلے کیا تھا بعد میں کیا تھا. وہ کہتے ہیں امر للوجوب ہوتا ہے، امر ہر صورت میں کیا ہے؟ للوجوب.
وجوب سے پھیرنے کے لیے دلیل قطعی کا ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ مثلا آیت تو جمعہ کا ذکر تو ادھر ہی ہے بس، وہ ہے سنت متواترہ. سمجھ میں آئی؟ سنت متواترہ چاہے وہ تواتر معنوی ہی کیوں نہ ہو یا تواتر عملی کیا نہ ہو، وہ قطعی دلیل ہے کہ نہیں؟ کیا تواتر سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ صحابہ میں سے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد کسی کاروبار میں تشریف نہیں لے جاتے تھے؟ سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ امر للوجوب ہوتا تو آپ وسلم تشریف لے کے جاتے ضرور. صحابہ کی اکثریت یہ کام نہیں کرتی تھی، کچھ تجارت کر اہل صفت ہوئے بیٹھے رہتے تھے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اہل صفت اپنے ادھر ہی تشریف رکھتے تھے. تو اگر یہ آیت للوجوب ہوا ہوتی تو پھر سب کے لیے لازم تھا کہ مسجد میں ایک بندہ نہ ٹکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ، ابھی بیع و شراء کی تو بات ہو ہی نہیں رہی، ابھی تو بات ہو رہی ہے انتشار فی الارض کی. پہلی بات کیا ہے؟ انتشار فی الارض. کسی ایک کے لیے جائز نہ ہوتا کہ ان یبقى فی المسجد، لازم وہاں سے نکل جائے. تو لہذا صحابہ کا نہ یہ عمل ہے اور یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. تو پتہ کیا چلا؟ یہ مباح ہے، مستحب بھی نہیں ہے. اصلاً قاعدہ یہی ہے، یہ اصلاً امر مباح ہے. کوئی شخص کہتا ہے میں جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، اللہ کے کرتا رہے، کوئی حرج نہیں. بس اس میں صرف ایک شے جو خلل ڈالتی ہے وہ حضرت عمر کا فعل ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ کئی دفعہ جیسے لوگوں کو مسجد سے نکالا کرتے ہیں جو یہاں سے اللہ میاں نے کہا نہیں فانتشروا فی الارض وہ تم یہ بیٹھو. حضرت عمر کا اپنا ایک خاص مزاج تھا، وہ صاحب فراست انسان تھے. ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا دیکھ کر کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ جیسے کسل کی وجہ سے اور مطلب چلو مسجد میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام کے نکاج کے، تو وہ ان کو کہنے نکلو یہاں سے. ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی چل رہے ہیں. وہ جیسے ایک صاحب کو انہوں نے دیکھا نا بڑے یوں چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقویٰ پتہ نہیں کس کی وجہ سے کچھ یہ ہوا ہے. تو انہوں نے درہ بلند کیا اس کے اوپر کہ تقویٰ یہ کیا مطلب؟ سر جھکا کے تم چل رہے ہو اور بڑی جیسے منحنی سی تمہاری کیفیت اور مہین سی شکل ہوئی ہوئی ہے، تو یہ تقویٰ کی علامات نہیں ہے اس میں. تو حضرت عمر کا اس طرح کا ایک مزاج تھا جو لوگوں کو سیدھا کر دیتے تھے. وہ کہنے نکلو، وہ تو حج کے بعد بھی کہتے تھے. حج کے بعد درہ پکڑ کے، روایات میں کہ جب حج کیا انہوں نے درہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے خبردار یا اہل یمن یمنکم یا اہل شام شامکم، یمن والوں یمن جاؤ، شام والوں شام جاؤ، یہاں کسی نہیں رکنا، نکلو یہاں سے. تو وہ ان کا ایک طرز عمل تھا. تو وہ حضرت عمر کی فراست ہے. لیکن بہرحال واقعی کسی کے دل میں اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور واقعی اس کا کوئی کام بھار ہے ہی نہیں کہ وہ جا کے خامخواہ سڑکوں پہ پھرنا شروع کر دے کہ فانتشروا فی الارض، تو وہ اس کے لیے افضل کیا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے. تو یہ امر کیا ہے؟ اصلاً للاباحہ ہے. اس میں احناف کے طریقے میں اس کو وجوب سے اباحت کی طرف کس نے پھیرا؟ تواتر نے پھیر دی. تواتر تو قطعی دلیل ہے. ہاں، آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نسخ واقع ہوا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ ہاں امر کے جو حقیقی معنی ہیں وہ حقیقی معنی کہتے ہیں وجوب. یہاں حقیقت مراد نہیں ہے، مجاز مراد ہے، کیونکہ جب آپ لفظ کو حقیقی معنی سے کسی بھی معنی کی طرف پھیریں وہ مجازی معنی ہے. اباحت امر کا حقیقی معنی نہیں، مجازی معنی ہے. تو اب یہاں اصل میں کیا ہوا؟ مجازی معنی مراد لیا گیا. لیکن قاعدہ تفسیر کا کیا ہے کہ لفظ اپنی حقیقت پر محمول کیا جاتا ہے کہ مجاز پر. حقیقت بائی ڈیفالٹ حقیقت پر ہے تو اس کو مجاز کی طرف لے جانے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو اب ہمیں وہ دلیل چاہیے تھی کہ ہم اس کو مجاز کی طرف لے جائیں، وہ ہمیں مل گئی. اچھا، اس میں جو آپ نے بیچ میں بات کری کہ مستحب چیز کرتی ہے، وہ کیا بات ہے؟ اور امر کا حکم اگر مستحب ہو جائے گی، وہ میں بتا رہا تھا کہ جیسے اصلاً تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی پہلے جو اسٹیٹس ہوتا ہے اگر وہ استحباب کا، جو احناف کا طریقہ نہیں دوسروں کا، احناف کے طریقے میں استحباب کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوگی. جو دوسروں کا طریقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ فعل پہلے مستحب تھا پھر اس سے روک دیا گیا پھر اس پہ حکم دے دیا تو پہلے اسٹیٹس واپس آ جائے گا. پہلا اسٹیٹس کیا تھا؟ استحباب کا تھا بالفرض. تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. اور اسی طرح اسی پر عطف ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. اور یہ بھی فعل امر ہے لیکن یہ بھی اپنی اس سے اچھا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض صحابہ کا یہ طرز عمل تھا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے تھے نماز کے بعد اور کہتے تھے یا اللہ لبیت نداءک وسعیت الی ذکر اللہ، یعنی جو آپ نے کہا تھا نا لو دیا. تو اب کیا ہے؟ اب میں مسجد میں نماز پڑھ لی سارے کو، اب میں مسجد سے نکل رہا ہوں تو یا اللہ اعطنی من فضلک، کیونکہ آپ نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، تو اب اللہ فضل عطا فرما.
تو یہ اچھا طریقہ ہے، مطلب کوئی اس طرح کرے تو نیتوں کی وجہ سے اس کے اندر استحباب بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ہم مطلقاً مجرد عن القرائن دیکھ رہے ہیں کہ فی نفسی ہی جمعے کے بعد بیع و شراء کرنا کوئی زیادہ مستحب کام ہو گیا ہے کہ سب بیع و شراء نہیں، یہ نہیں۔ مسجد سے نکلنے کی دعا میں بھی تو ہاں اللہم انی اسألک من فضلک، بالکل جائے۔ دینی جماعتیں بھی اتنا زور کیوں لگاتی ہیں جمعے کی چھٹی؟ کیونکہ منصور میں پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم جمعے کی چھٹی بہار دینی جماعتوں کو نا زور لگانا چاہیے 7 کے 7 دن چھٹی پہ میں صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ اصل میں چھٹی کا تصور تو خیر جو کام کا آج کل کا تصور ہے اس کے اعتبار سے تو ہمارے ہاں مستقل چھٹی کا تصور ہے، یعنی اگر غور کیا جائے تو اس میں تو جمعے کے دن چھٹی، اور یہ سب ان دی اینڈ یہ ہے کہ بھئی کام کا ایک خاص تصور ہے جو، اور ٹائم ٹیبل جو ہم نے مغرب سے لے لیا ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ ہے، اس میں 1 دن چھٹی ہوتی ہے، 2 دن چھٹی ہوتی ہے، وہ کیوں کرنی ہے؟ وہ تو آرام کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے فلاں فلاں، تو وہ چلو اس کی بجائے جمعے کی ہونی چاہیے، یعنی ان دی اینڈ تو یہ ایک پوری اسکیم میں ایک ایڈجسٹمنٹ ہے اصل میں، لیکن وہ اس میں ایک حکمت بھی ہے ان کے اس مطالبے میں۔ وہ مطالبے میں حکمت یہ ہے کہ اگر آپ نے چھٹی کرنی ہی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے فضیلت جمعے کی بیان کی ہے، جمعے کے دن صبح صبح کرو، اور تو جمعے کے دن یہی کیوں نہیں چھٹی کر لیتے؟ لیکن پھر اس میں ایک اور اشکال رہے گا کہ آپ نے تو اس وجہ سے جمعے کی چھٹی کروا دی، تو لوگوں نے تو اس کو سو کے گزارنے اور کھیل کود میں مشغول رہنے کے لیے چھٹی کرنی ہے، تو اگر آپ نے جمعے کی چھٹی دے دی تو ہو سکتا ہے جمعے کی بجائے پارکوں میں پکنک ہی چل رہی ہے اس وقت، اور یہ کام اور وہ کام سب۔ لیکن ویسے فی نفسی تصور جب دیکھا جائے گا کام کا، تو ہمارے ہاں ویسے چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ کام بس یہ ہے کہ آپ نے زندہ رہنے کے لیے کچھ کام کرنا ہے، پھر آپ فارغ ہو جائیں گے، دکانیں شکانیں بند کریں اور جا کے کسی کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے، اس طرح کا کام ہوا کرتا تھا۔ بھائی دکان کھولی، فجر کے بعد کھولی، بہت سے ایسے تھے، اچھا آج کی کمائی ہو گئی تو چلو چلتے ہیں کسی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، فقہا کی مجالس ہوا کرتی تھیں اور وعاظ کی ہوا کرتی تھیں بزرگوں کی، مطلب اس طرح کا وہ سارا سیٹ اپ تو رہا ہی نہیں، اور ایک بالکل ایک الگ نظام ہے، نظام اوقات ہے، سب کچھ الگ ہے، وہ اس کے اعتبار سے طے ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیچ میں ہم اپنا ایک وہ اسی طرح ہی ہے کہ ہم گیپ سی فل کر رہے ہیں۔ سر کاروبار میں ہی ہو سکتے ہیں ویسے اپنے طور پہ کوئی، ہاں بالکل جاب میں تو possible وہی صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی جاب کا ایک تصور وہ بالکل عجیب سا ہے، 9 to 5 والا جاب جو حضرت جیسے کیا بتا رہے ہیں جو مغربی تصور ہے اوقات کا، اصل میں تو یہ وہاں سے پیدا ہوا تھا نا جب یہ انڈسٹری، ہاں بالکل کلاک بالکل کلاک ایجاد ہونے سے کتنے مسائل پیدا ہوئے، اس وقت تو 16 گھنٹے کیے تھے، نیند ان کی آئی، انہوں نے کام کرنے شعور دیا انہوں نے ان کو۔ پھر 8 گھنٹے پہ اب کر رہے ہیں، باہر لوگ جو باہری والے انہوں نے 6 گھنٹے تک بھی نہیں۔ اصل میں نا وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی اگر وہ 6 گھنٹے بھی لائے ہیں نا تو وہ آپ کی ویلفیئر کی وجہ سے نہیں لائے، وہ تو انہوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو پروڈکٹیوٹی ہے ان کی وہ ہم دیکھ رہے ہیں 8 گھنٹے ہیں، اس میں بھی اگر ہم ان کی 6 گھنٹے کر دیں اور شاید یہ زیادہ محنت اور بیچ میں خام خواہ کی جو انٹرولز ہیں اس کے بغیر، تو ہم نے دیکھا کہ بھی 6 گھنٹے کر کے ہمیں جیسے زیادہ آؤٹ پٹ مل رہی ہے، تو اصل میں مقصود آؤٹ پٹ ہے، وہ آپ کو 6 گھنٹے میں مل جائے گی تو وہ 6 گھنٹے کر دیں گے، 8 گھنٹے میں نہیں ملے تو 10 گھنٹے پہ لے جائیں گے، بات بالکل درست ہے۔ سوال یہ کہ ہمارے دینی جماعتیں کے ہمارے کہا یہ ہے، انہوں نے آپ اسی جو کافی کار ہے اس کو شرعی عبادت اردو کے معاہدہ ہو گیا، اب مثال کو 12 گھنٹے کا معاہدہ ہو گیا، وہ بندہ 12 گھنٹے کون کام کر سکتا ہے؟ لوگ کر رہے ہیں، فرض ہو گئی۔ اب یہ عجیب مسئلہ کام کرنے والا اصل میں نا دیکھیں فقہا نے ظاہر پہ حکم لگانا، اس میں یہ ہے کہ آپ کا اور ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے، آپ میرے پاس 12 گھنٹے آ کے بیٹھا کریں گے، ٹھیک۔ اب فی نفسی ہی اگر ہیومن کیپیسٹی کو دیکھا جائے تو 12 گھنٹے وہ بیٹھ تو سکتا ہے، کہیں جا کے کام کر بھی سکتا ہے، یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے اعتبار سے ایک امپاسبل سچویشن ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ آپ کانٹریکٹ نہ کریں یا نہ کریں یہ تو آپ آزاد ہیں، لیکن آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے اپنی آزاد دل سے، بظاہر جو بھی وہی ہے، یعنی فقہا کا حکم جو ہے نا وہ عموماً اس طرح نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے پورا نظام کیا ہے اور میٹافزیکل انڈر لائن جو نظریات اور تصورات ہیں وہ کیا ہے، یہ سب چیزیں پیش نظر عموماً نہیں رکھی جاتی، ظاہر پہ حکم لگایا جاتا ہے۔ اس کو چیلنج کرنے کے لیے اصل میں ہمارے ہاں ایک دوسرا گروہ تھا، یعنی جو صوفیہ تھے اور وہ جو علم الکلام والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس اعتبار سے حملے کریں، لیکن ظاہر بات ہے سب بھی وہ ایک اسی چکر میں ہے، اور وہ ایک پورا نظام ہے جو ہمارا ہاں تو جیسے ہمارے یہاں تو نمازیں، اب آپ دیکھیں نمازیں بدلتی رہتی ہیں، اب آج کل 6 بجے ہے تو کبھی وہ 4:30 بجے ہوتی ہے تو کبھی 4 بجے ہے، صبح کی بات کر رہا ہوں، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو بہت کچھ یعنی ٹائم بہت نکل سکتا ہے، یعنی اس میں آپ صبح سے اگر کام شروع کر دیں
اس کے بعد آپ دیکھیں کیا کہاں برکت بھی ہے اور یہ بھی ہے، لیکن اب کیا کریں، یہ مطلب اس میں زیادہ زیادہ رو ہی سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کے سوا کیا ممکن ہے؟ ایسے مطلب ایسے معلوم ہوتی ہے کہ مطلب ایک فرد ہے تو اس کے لیے بڑی خدمت ہو گئی ہے. اب یہ بھی جو مطلب منیمم ویج کا بھی تصور جو ہے اور یہ جو 8 گھنٹے کی یہ بھی کچھ سوشلسٹ آئے انہوں نے یونین بازی کی اور انہوں نے کام کیا، ورنہ اگر وہی رہتا ہے تو وہ کہیں 16 گھنٹے سیٹ صاحب کر چکے آپ کے ساتھ معاہدہ، تو 16 گھنٹے بیٹھے آپ سے معاہدہ تو ہو گیا. بہرحال وہ کیپٹلزم کے اندر ہے نا صلاحیت کہ وہ سب کو اپنے اندر جیسے ضم کرتا رہتا ہے، وہ مطلب وہ اگر یہ سوشلسٹ نہ بھی آتے ہیں نا تو ان دی اینڈ آپ دیکھ اسی طرح کرنا تھا انہوں نے، یعنی یہ ٹائمنگز کم ہونی ہی ہونی تھی، یعنی کیونکہ اصل میں نا کیپٹلزم میں آپ کو فیل یہ کروانا ہے کہ آپ آزاد ہیں. یعنی اگر آپ کو 16 گھنٹے اور اس طرح جبر کا ایک نظام رکھا جاتا، جیسے روبوٹ کا لفظ ہے تو میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں روبوٹ کا لفظ پہلے مطلب جیسے ان کے لیے مطلب اپنی لغت میں ان لوگوں نے جن سے زبردستی کام لیا جاتا ہے، جو زبردستی جن سے کام لیا جائے، جو لیبر تھی کسی زمانے میں، روبوٹ کا لفظ ان کے لیے مستعمل تھا کہ آپ ان پر جبر کر کے زبردستی. اب یہ جو زبردستی کا تصور اگر کیپٹلزم میں رہے نا تو اس کے خلاف ریوولٹ ہوگا، سیدھی سی بات ہے، یعنی لوگ بغاوت کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لہذا کچھ حضرات جو بتاتے ہیں کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام جیسے وہ ہر قسم کی تبدیلیاں جو بظاہر آپ اس کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کو اپنے اندر ضم کرتا رہتا ہے، اور مقونی مقاصد میں سارا کچھ کھپ جاتا ہے جو مقاصد اس نے طے کیے. لہذا آپ کو آزادی کا تصور دینا بہت ضروری ہے. یہاں تک کہ اب آپ گھر میں بیٹھ کے کام کر لیں کوئی حرف نہیں، وہاں بیٹھ کے کر لیں، یہ ہے، وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ جو بھی لیکن مطلب آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، اور آپ کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اپنی مرضی سے یہ سارا کام کر رہے ہیں. تبھی ایک ایسا نظام جو ہے جبر کا وہ مستقل برقرار کیسے رہے گا جب تک لوگ اس میں اس جبر کو بالکل فطری تصور نہ کر لیں اور وہ کہیں گے نہیں تو بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے اور ہم ٹھیک. تو اگر بالفرض وہ نظام رہتا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سوشلزم نے آ کے تھوڑا جیسے وہ بھی نہ رہتا، وہ انسان اس طرح نہیں رہ سکتا. انسان لازماً چونکہ آزاد پیدا ہوا ہے نا، اس نے رہنا تصور آزادی کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہ تصور آزادی بالکل ہی کیوں نہ جبر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں آزاد ہوں، اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر وہ یہ نہ سمجھے وہ پروڈکٹیوٹی بھی اس کی ٹھیک نہیں ہوگی. میرا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو مطلب جو ایک فکری رد عمل آیا وہ آپ کہیں گے سوشلسٹ کی طرف سے ہے کہ یہ کام کرو، ہماری طرف سے ابھی بھی مطلب آپ سرکار نے کنجزدہ رکھی ہوئی ہے. اب وہ کوئی اس طرف سے بات رد عمل نہیں آئے گا کہ اپنی جماعتوں کی طرف سے، مذہبی جماعتوں کی طرف سے پیپلز پارٹی ہر وقت کہہ رہی ہوگی کہ 50,000 کرے 60,000، یہاں نہیں ہوتا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے بس معاہدہ ہو گیا 35,000 گزارا کرو. ہاں ان کے ہاں میں تو آپ کو بتاؤں دینی تحریکیں اور جماعتیں اگر میں سچ بتا رہا ہوں حکومت کی منیمم ویج پر بھی نہیں ہوتی، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، سچی بات یہی ہے. وہ بالکل جیسے اس کے اندر اور ان کے ہاں بھی پرائرٹیز وہی ہوتی ہیں کہ آپ ہیومن ویلفیئر سے زیادہ آپ عمارت بنا لیں، آپ نیا مدرسہ کھڑا کر لیں، آپ فلاں کر لیں، اس پر کروڑوں روپے بھی خرچ ہو جائے تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں ویجز جو ہیں منیمم ویجز وہ حکومت کی رکھی ہوئی منیمم ویجز جس کو ممبر پہ بیٹھ کے ہم ظلم کہتے رہتے ہیں اتنی بھی نہیں ہوتی. یہ اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس اسی پر اکتفا آپ کیجیے. سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا. اور بات آپ کی بالکل درست ہے، مطلب اس میں انسان کیا کر سکتا ہے. اچھا یہ جو اگلا فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اچھا یہ جو امر ہے یہ امر للوجوب ہے کہ للاستحباب ہے. سوال یہ ہو گیا، یعنی ابھی تک تو ہم کہہ رہے ہیں وہ للاباحہ تھا، اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ یہ بھی للاباحہ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یہ للاباحہ ہے، للوجوب ہے، للاستحباب ہے. علماء نے کہا یا للوجوب ہے یا للاستحباب ہے. اگر آپ مطلقاً ذکر لیں اس سے مراد نمازیں لیں، بات واضح، یا ذکر اللہ سے مراد حرام کے موقع پر ہاتھ بڑھتے وقت اللہ کو یاد کر کے رک جانا لیں، یہ تو واجب. تو پھر وذکر اللہ کثیرا سے کیا مراد ہوگا؟ اگر اس سے مراد آنے والی نمازیں ہیں جیسے اس سے غفلت نہ کرنا، صرف یہ نہ سمجھنا کہ جمعے کی نماز میں بس حاضر ہو گئے تو اس کے بعد چھٹی، تو وذکر اللہ کثیرا یہ تو وہ ہے. باقی اگر اس سے آپ کثرت ذکر میں باقی اشیاء بھی مراد لیں کہ آپ ہر وقت سبحان اللہ کہیں، زبان جو ہے وہ تر رہے اللہ کے ذکر سے،
اور تلاوت قرآن، یہ سب چیزیں فی نفسی ہی واجب ہیں کہ مستحب ہے، ہاں یہ مستحب ہے۔ تو پھر اگر آپ اس سے مراد یہ لیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، غیر نماز اور غیر ذکر واجب، تو پھر کیا ہوگا؟ استحباب ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس کے پیچھے صحیح روایات میں، مسلم کی روایات ہیں، بخاری کی، ایک صحیح واقعہ ہے اور وہ بڑا غمگین کرنے والا، یعنی فی نفسی ہی جو وہ واقعہ ہے وہ اتنا، حضرت وہ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ میں قحط اور غلا، یعنی قحط اور ارتفاع اسعار یعنی مہنگائی، غلا، اس کا دورہ تھا، بیچ میں کوئی وقت ایسا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تھے ملک شام ایک تجارتی قافلے کو لے کر، تو اب واپس آنا تھا اس تجارتی قافلے میں تھے، تو لوگ بہت منتظر تھے کہ کس وقت آئے گا تاکہ یہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے، اچانک روایات میں آتا ہے کہ بھئی جب وہ قافلہ آیا کرتا تھا تو الناس کانوا یستقبلونہ بالطبل والصفق، تو لوگ استقبال کیسے کیا کرتے تھے ہر اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی کہ بھئی وہ جو دف ہے اس کو بجایا جا رہا ہے اور تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، صفق اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہو رہا تھا، تو بچے باہر پھر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح، تو اچانک آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ وہ قافلہ آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مسجد خالی ہو گئی، سوائے 12 روایات میں آتا ہے صرف 12 آدمی، وفیہم ابو بکر و عمر، یہ خاص طور پر اس میں نقل کیا گیا، وفیہم ابو بکر و عمر، سیدنا ابو بکر عمر موجود تھے، مسجد خالی، لوگ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت خطبہ میں کھڑے چھوڑ کے، جس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا نامناسب بات ہے، کیسی؟ لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ مطلب انسان، صحابہ کا معاشرہ بھی ہے تو ہیں وہ انسان ہیں، مطلب یہ چیزیں آپ کے گھر میں بچے آپ کے بلک رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں ڈالنے کو کوئی نہیں ہے، اور آپ اس کے بعد یہ کہیں کہ بھئی وہ واعظ اور حکمت، میں یہاں مثال نہیں دے رہا، میں ویسے اوور آل بات کر رہا ہوں کہ وہ واعظ بھی اور حکمت کی مجالس بھی اور ان سب میں بیٹھ کے سر بھی ہلا رہے ہوں، کیا زبردست بات کی ہے انسان نے، ان کا توجہ نہیں ہو سکتی ادھر، کیونکہ ان کے گھر کے جو حالات ہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ انسانی فطرت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی گھر میں جو ہے وہ کسی لقمہ نہیں ہے، رات کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے، اور یہاں جو ہے وہ حکمت بھری باتیں چل رہی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے اس حکمت کا؟ پہلے پیٹ بھرنا چاہیے، یہ فطری بات ہے۔ اور یہ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے ہاں اگر خلافت میں تصور ہے نا کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کا اہتمام کیا جائے گا، تو اسی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ اللہ کی، اکثر لوگ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کی طرف اور ذکر اذکار کی طرف اور تقوی و سلوک کی منازل کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک ان کے پیٹ کسی نہ کسی درجے میں بھرے نہ جائے۔ تو انسان جو کہ حیوان بھی ہے نا ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ اس حیوان کو مار دینا چاہیے؟ تو رہے گا۔ لہذا یہ غلط ہوا ہے یقیناً، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں، لیکن اللہ نے تبصرہ بہت ہلکا رکھا ہے۔ اب مطلب مجھے آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں، اللہ نے کہا کہ جب وہ دیکھتے ہیں ابھی ہم ترجمہ کہتے ہیں تجارت یا کوئی لہو، تو اس کی طرف اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑے ہوئے۔ اچھا تو پھر کیا؟ تو اس پر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل ما عند اللہ خیر من اللہ، بہت ہلکا تبصرہ ہے، ورنہ بات بہت بڑی لگتی ہے، سنگین لگتی ہے کہ کیا ہے یہ کہ بھئی تجارت ہو رہی ہے۔ لہو اس لیے کہا کہ قافلوں کے ساتھ لہو بھی ہوتا تھا، وہ جو میں بتا رہا ہوں، طبل بھی بج رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، تو لہو سے مراد یہ نہیں کہ لہو الگ ہو رہا ہے، نہیں، عموماً تجارتی قافلوں میں لہو و لعب بھی ہوتا ہے۔ مارکیٹنگ کا طریقہ جو مطلب جیسے قافلے کے آنے کا اعلان کرنا ہے آپ نے، اس میں تاجر ہوتے ہیں، انہوں نے بتانا ہے کہ آ کے ہم سے چیزیں خریدو، تو وہ کیسے ڈھنڈورا پیٹیں گے؟ وہ ڈھنڈورا ہی پیٹیں گے، وہ ڈھنڈورا ہی پیٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لہو و لعب بھی ہوتا ہے ہر جگہ۔ جب بھی قافلے آتے تھے اس کے ساتھ کوئی سرکس، میں نہیں کہہ رہا یہاں، مطلب ویسے آپ دیکھیں کوئی سرکس ہوتے تھے، کوئی جانوروں کے کھیل ہوتے تھے، کوئی اس طرح کی چیزیں، تاکہ لوگوں کو کم از کم تجارت کی طرف لائے، وہ اپنے قافلے کی طرف مائل تو کیا جائے نا، یہ تو فطری بات ہے۔ تو لہو ہے اور تجارت کا ہے، یہ دونوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ضمیر ایک ہی لوٹائی ہے، الیہا، الیہما نہیں کہا۔ دیکھیں وَإِذَا رَأَوْا، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارتاً، تجارت، او لہوان، یا کوئی لہو، تو انفضوا الیہا، الیہما نہیں، کوئی ایک ہی بات ہے اصل میں، تجارت اور لہو۔ ہاں کی ضمیر تجارت کی طرف جا رہی ہے، اس کی تجارت کی طرف۔
لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگوں نے اچھا روایات میں کچھ آیا ہے، اس الفاظ کی صحت پر علماء کا اختلاف ہے، اس واقعہ تو پورا ثابت ہے، وہ الفاظ جو آئے ہیں وہ سخت ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کی صحت میں کچھ اختلاف ہوا ہے، کہ اگر یہ سارے نکل جاتے ہیں تو مدینہ کی جو وادی ہے وہ آگ سے بھر دیا، اگر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود نہ رہتا تو گویا جو حضرات موجود رہے 12 حضرات، انہوں نے ایسے باقیوں کی طرف سے ایک فرض کفایہ سا ادا کیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب بھی آ سکتا تھا جو ٹل گیا، کیونکہ فی نفسی ہی مسئلہ تو سنگین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت ہوئی تو سب اٹھ کے نکل گئے، کوئی تصور نہیں کر سکتا نا، لیکن یہ تصور کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم صرف اس واقعے کو اس وقت کے جو ظروف ہیں، حالات ہیں، ان سے کاٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اچھا ہمارے تو پیٹ بھرے ہوئے، ہم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور مسجد میں موجود ہوں تو ہمیں تو خواہش ہے کہ آپ کی زیارت ایک دفعہ ہی ہو جائے، تو ہم کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو وہیں مسجد میں بیٹھے رہیں گے۔ وہ اس لیے بیٹھے رہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ڈیپ فریزر بھرے ہوئے ہیں اور جو گھر جا کے جو ہے وہ 1 سال کا گوشت بھی اس میں پڑا ہوا ہے اور حالات بڑے صحیح ہیں، کچھ بھی نہ کریں تو 4-5 سال آرام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ تو نہیں میں تو مطلب بتا رہا ہوں کہ اب وہاں بیٹھ کے ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، بھئی وہاں روایت کے الفاظ کیا ہیں، اصاب المدینۃ القحط والغلا، قحط ہے، کھانے پینے کو چیزیں واقعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اور وہ ویسے ہی ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر وقت قحط ہی ہوتا تھا، یعنی سچی بات تو یہی ہے کہ ہم وہ جو لفظ آ رہا ہے قحط کا، وہ ہمارے ذہن میں جو قحط کا تصور ہے نا، وہ قحط وہاں ہر وقت ہے، سیدھی سی بات ہے، مطلب جس تو ہمارے کھانے پینے اور سپر مارکیٹس اور ریسٹورینٹس اور یہ سب کچھ ہے اور ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بڑی مہنگائیاں بہت ہو گئی ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہمارے اعتبار سے جو قحط سالی ہے نا وہ اس وقت کے نارمل سچویشن اور کنڈیشن ہوگی، سیدھی سی بات ہے، اور وہ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں قحط ہوا۔ سر ہمارے یہاں تو قحط نہیں ہے نا، دال پکی ہو یا سبزی پکی ہو تو قحط ہوتا ہے، نہیں ویسے نارمل۔ سیدھی سی بات ہے، دیکھیں آپ کڑھائی گوشت پکا ہوا تو آپ کہتے ہیں 2 2.5 3 روٹیاں کھا لی ہیں، وہ دال ہے تو 1 روٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہم نے بھوک کا ایکسپیرینس نہیں کیا، اگر صحیح بھوک لگی ہو تو وہ دال ہو یا کڑھائی گوشت ہو وہ تو ایک ہی جیسا کھایا جائے گا، کیونکہ یعنی میں اپنے بارے میں کہوں، میں نے شاید پوری زندگی میں کبھی بھوک کا تجربہ نہیں کیا، نہیں چاہے روزہ بھی رکھا ہے لیکن بھوک نہیں اس طرح کی لگتی کہ جس میں انسان کہے کہ اس وقت بس جو چیز سامنے آئے گی اٹھا کے منہ میں ڈال لینی ہے، ایسی بھوک نہیں لگی کبھی، نہیں سیدھی سی بات ہے، کبھی لگی ایسی بھوک؟ کسی کو لگی ہوگی، مجھے تو نہیں لگی، رقیش کو لگی ہے؟ بتاؤ پھر اپنا ایکسپیرینس۔ ہاں مطلب کبھی ہوا ہوگا ذرا روزے میں، ہاں تم کھانے 2 وقت کے کھاتے ہو تو صحابہ کرام کی جو خیبر تک پتہ ہے، خیبر اس سے پہلے تو ان کے حالات ٹائٹ ایسے ہی، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو دین میں پروان چڑھی ہوئی تربیت کی صحابہ کرام، یعنی یہ تو یہ کہ غیر معمولی لوگ تھے لیکن انہوں نے تو اتنی حالات کے مطلب ہاں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ حالات وہاں کے نا نارمل سچویشن تھی، یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جیسے کچھ اضافی ہوا ہے، یعنی آپ بچپن سے کسی شخص کو عادت بنا دیں سخت کوشی اور سخت جانی کی تو بن یعنی ان کی تربیت ہو ہی اس ماحول میں رہی ہے جو صحرائی، یعنی اس اعتبار سے دیکھیں تو وہ مطلب وہاں منیمم حاجتیں بہت کم ہیں، سوری جو حاجتیں ہیں وہ بہت منیمم ہیں، یعنی حاجتیں آپ کم کر سکتے ہیں، آہستہ 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 سے حاجتیں بہت کم ہو جاتی ہیں، تو وہاں حاجتیں بہت کم ہیں، تو لہٰذا وہ مطلب بچپن سے اسی طریقے پہ پرورش پاتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے سب کچھ نہ ہونے کے باوجود، نہیں کھانا پینا کم از کم ہوتا تو تھا۔ غزوہ تبوک میں آپ دیکھیں کہ جو اتنی مشکل پیش پڑ گئی اور کچھ صادق الایمان لوگ بھی آگے پیچھے ہو گئے، تو اس کی ایک وجہ بنی نا کہ وہ سفر مشقت کا تھا اور فصل تیار ہے تو اس کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، تو امتحان ہو گیا۔ اس لحاظ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں نفاق کا ایک تصور بھی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، جہاں صحابہ موجود ہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منافقین موجود ہیں کہ نہیں، وہ کیوں موجود ہیں؟ وہ یہی وجہ ہے جو ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ کر لیا، کچھ لوگ نہیں کر سکے، لہٰذا وہ دین سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں چل سکتے، ہم تو یہ ساری قربانی نہیں دے سکتے، تو وہ پیچھے ہٹے بھی ہیں نا۔ تو اس لحاظ سے یہ تو اللہ کا شکر ہے، یعنی بعض ہم نے کہا لیکن بعض علماء نے کہا اس طرح، وہ حضرت خباب بن الارت تھے یا حضرت
ایک سعید ابو سعید الخدری، جن سے ایک صحابی نے کہا کہ طوبا، ایک تابعی نے کہا طوبا لہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ، ان دو آنکھوں کے لیے کیا خوشخبری کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ تو انہوں نے جواب دیا وہی حق، کہ فضول بات کی بربادی، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو ان دو آنکھوں سے دیکھنے والے ایسے بھی تھے جو جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ یہ بہت بڑا شرف تھا، لیکن ایسے لوگ بھی تو تھے، اور کثرت سے مراد بہت کثیر تعداد میں تھے۔ تو اس لیے بعض علماء یہ کہا کرتا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی خواہش تو بہت شدید ہے، لیکن ہمیں یہ کوئی تمنا نہیں ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں ہوتے۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو جب انسان دیکھے گا اور پھر وہ کہے یعنی میں اپنی اس گیون کنڈیشن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوں گا، لہذا بہتر ہے کہ نہ ہوں، زیادہ امکانات تو کچھ اور ہونے کے ہیں۔ ہاں، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بڑا فضل ہے کہ ہمیں امت میں شامل رکھا، اور ایسے حالات میں رکھا ہے کہ ہم بآسانی امت میں شامل رہیں۔ ہاں وہی بتا رہا ہوں، اس لیے ان کے رتبے کے سوا ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے واللہ عالم، لیکن یہ اللہ میاں کا تبصرہ اس پہ نا ہلکا ہے، اور وہ ہمیشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کو بس کیوں فرمایا دیکھو اللہ کے پاس ان چیزوں سے بہتر ہے، اور اللہ تمہیں رزق دے گا، پریشان نہ ہو، اللہ خیر الرازقین، جیسے لیکن جیسا کہ تبصرہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں لگ رہا، کہ لگ رہا ہے ویسے نہیں لگ رہا نا، اس سے پتہ چل رہا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے۔ ہاں انفضاض میں بتاتا ہوں۔ تجارت اور ایک ہی چیز کاؤنٹ ہوگی؟ دیکھیں ویسے تو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں کا آپس میں ربط ساتھ ساتھ، ہاں علماء نے کہا کہ ربط ساتھ ساتھ اس لیے کہ یہ جو ڈھول بجانا اور یہ تالیاں پیٹنا، اس طرح کے جو کھیل تماشے اور رقص وغیرہ بھی ہوتے تھے جو جائز حدود کے اندر، آپ کو معلوم ہے رقص بھی کیے جاتے تھے، اور وہ پھر لوگ آتے تھے تو وہ کھیلتے بھی تھے، کبھی نیزوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، کبھی کس سے، جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو حبشی حضرات کا کھیل دکھایا عید والے دن، جس میں وہ کھیل کر رہے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں تجارتی قافلوں کے ساتھ وابستہ ہوتی تھیں، تو اس لیے تجارت اور لہو کو جمع کیا۔ سر تجارت غافل بھی پڑھتی ہے، اس طرح بھی تو یہ لہو، ہاں اس لیکن یہاں نا عطف ہے، اور صحیح تر قول یہی کہ یہ عطف الگ الگ چیزوں کا ہے، یعنی تجارت لہو نہیں ہے، فی نفسی ہی لہو نہیں ہے، لیکن تجارت لہو بن سکتی ہے، بات آپ کی درست۔ دیکھیں انفضاض اصل میں کہتے ہیں یہ فا ضاد ضاد اس کا مادہ ہے، جیسے کوئی انویلپ آئے نا، جیسے ہوتا ہے اس کو کھولنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک شے اس کے اندر بند ہے، آپ کہتے ہیں فض الظرف، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ انویلپ کو، تو اس نے اس کو کھول دیا، فض یفض۔ اسی طریقے پر جیسے فض العذارہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک باکرہ خاتون جو لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ پہلی دفعہ جو تعلق قائم کیا جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ انفضاض اور فض، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے پر جو انفضاض ہے وہ باب انفعال سے ہے، یعنی ایک ہے کھولنا، ایک ہے کھل جانا خود بخود، بات واضح ہے۔ تو اب جب یہاں اللہ تعالیٰ فرما، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے سب جڑے جڑے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس منتشر ہو جائے، مجلس ختم ہو جائے تو وہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفضاض المجلس، مجلس کھل گئی، یعنی اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں انفضا کے ساتھ الہ کا صلہ ہے، تو گویا اس کے اندر صرف مسجد کا منتشر ہو جانا یا مجلس کا ختم ہو جانا نہیں، بلکہ ختم ہو کے کسی ایک شے کی طرف رخ کرنا، چلنے کا مفہوم بھی آ گیا۔ انفضوا وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں؟ الیہا، یہ تضمین کا مفہوم اس کے اندر پیدا ہو، تو انفضوا الیہا اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وترکوک قائما آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑے ہوئے۔ کہاں کھڑے ہوئے؟ علماء نے کہا قائما علی المنبر یخطب، ممبر پر کھڑے ہوئے آپ خطبہ دے رہے ہیں، بات واضح۔ قل ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہ ومن التجارت، وہ بہتر ہے لہو و تجارت سے۔ اور پھر آیت ختم کیا کی؟ واللہ خیر الرازقین، کیونکہ آپ دیکھیں اس کے اندر جو علت ہے لوگوں کے نکلنے کی وہ کیا ہے؟ رزق کا حصول، ایسے ہی ہے۔ تو آیت جو ختم کی وہ گیا خیر الرازقین، یعنی تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا چاہے کتنی ہی شدید حاجت کیوں نہ ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ کام اگرچہ غلط ہے، اپنی ظاہری بناوٹ میں نہایت غلط ہے،
لیکن اللہ نے نہ اس پر کوئی عقوبت نازل فرمائی، نہ اس پر کوئی شدید ترین تبصرہ فرمایا۔ اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں خود انسان کے لیے کتنی ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو عذر دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص صبح شام کی روٹی میں سارا دن، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ واقعی کھپنا پڑتا ہے، سارا دن ہی کھپنا پڑتا ہے، تو وہ سارا دن کھپ رہے ہیں، تو آپ ان سے جا کے یہ تھوڑی بتائیں گے کہ بھئی تمہارے اوپر اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، بالفرض۔ یعنی یوں تو نہیں آپ کہہ سکتے ان سے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے اچھا نماز پڑھا کرو اور حلال حرام کی تمیز کرو، اس سے زیادہ کسی شے پہ کچھ قادر نہیں۔ آپ ان سے جہاد کا بھی نہیں کہیں گے کہ بھئی تم لوگوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، میں کھلا نہیں سکتا لوگوں کو۔ ان کے لیے منیمم جو دین کا تقاضا ہے وہ اللہ اس کے رسول کو مانے اور نماز روزہ کریں، اور بس اپنے کام میں حلال و حرام کی کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ انفزم میں جس طرح انفاق کی چیز بھی آتی ہے کہ کھل کے انویلپ کھلا جو ان کے اندر تھا وہ باہر آ گیا۔ نہیں، باہر آنے کا مفہوم اس میں جو ہے نا وہ لازمی مفہوم ہے، اصل میں تو کھل جانے کا بس مفہوم، کھل جانا۔ کچھ بند تھا وہ کھل گیا، یہ کہا جا سکتا ہے یہ جو بند تھا وہ کھل گیا، مجلس بند تھی وہ کھل گئی۔ یہاں پہ خاص کر اس آیت کے اندر کہنے کا مطلب اس آیت کے اندر جو چیزیں تھیں جو بند نہیں، یہ نہیں آپ نہیں انفضوا الیہا کا یہ مطلب ہے، ان کا مطلب ہے خود اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ خود سر یہ تفسیر اشاری میرے ذہن میں آ گئی۔ ہاں ماشاء اللہ۔ یہ سر جیسے خیر من اللہ من التجارہ، جہاں سے سر جیسے آج کل ہم سوشل میڈیا پہ یہ ایڈ دیکھتے ہیں، جیسے ٹیمو کے ایڈز ہیں، کس کے ایڈ؟ ٹیمو ویب سائٹ آ رہی ہے، ٹیمو ریڈاز کی یا اور بھی چیزوں کی، وہ ایڈ اس طریقے کی ہوتی ہے اور بندے کو بالکل ایک قسم کا نا وہ خراب قسم کی ایڈ ہوتی ہے، تو وہ ایڈز ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر کیا ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، یعنی بندہ بائی کرتا ہے، ٹرانزیکشن ہوتی ہے، وہ اٹریکٹیو قسم کی ایڈ بناتا ہے جس میں خواتین یہ سارا کچھ اس کو ویسے نا وہ لہب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ لہب میں جیسے یہاں اس قافلے میں کوئی حرام چیزیں تھوڑی تھی، مطلب یہاں تو ایڈز جو ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری پوری کی پوری حرام پہ کھڑی، وہ خواتین اس میں آتی ہیں تو آپ کے خیال میں وہ باپردہ ہو کر آ رہی ہوتی، مطلب کس طرح آتی ہیں؟ وہ نہ بھی اس کے علاوہ بھی کوئی ایڈز ہاں ہوتی ہے کہ بندے کی ظاہری بات ہے، وہ ظاہری بات ہے، اس کے پیچھے اس پورے انڈسٹری کے پیچھے اتنے بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں، سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے آپ کو کھینچنا ہے، کہاں آپ جو چیز ہے وہ کہاں رکھی جائے گی، کیسے دکھائی، مطلب اتنی وہ پوری سائنس ہے جس پر بیٹھے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس میں جن پر تجربے ہوتے ہیں وہ ہم بیچارے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے کنٹرولڈ شیڈز ہوتے ہیں نا مرغیوں کے، ان میں وہ تجربے کرتے رہتے ہیں، اچھا یہ دوائی دے کے دیکھتے ہیں، وہ سب کنٹرول، مرغیاں بیچاری اندر سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم بڑے آزاد ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ اوپر، لیکن وہ کنٹرولڈ شیڈز ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کو نا وہ ایک کنٹرولڈ شیڈ بنا دیا انہوں نے، اس میں وہ کبھی ان کو یہاں سے دکھا دیں گے، کبھی ایسا دکھا دیں گے، کبھی ادھر سے لگا دیں گے، کبھی وہ جو پانی آ رہا ہے اس میں ایک انجیکشن لگا دیں گے دوائی کا، سب اسی طرح ہو رہا ہے کنٹرول۔ اس لیے جب آپ سڑک پہ آئیں نا، کوئی کوشش کریں کوئی ایڈ پڑے گا، یعنی ان کو بالکل اگنور کرنے کی کوشش کریں، خام خواہ سامنے رخ کر کے رکھیں گاڑی میں اور یا موٹر سائیکل پہ جس پہ بھی ہیں آپ، اور وہ سڑک کی طرف گھوڑے پہ لگا رہے ہیں، ہاں، لیکن اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ یوں کر کے لگا لیں گے نا ادھر سے کوئی آ رہا ہے تو پتہ نہیں چلے گا، سائڈ مرر بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ مدنی احمد بھی ہے اس کے لیے سر۔ مدنی ہے نا؟ ہاں مجھے وہ دوستوں نے بتائی تھی کہ وہ نظر نہیں پڑتی کسی کی، نہیں ہے اس میں انہوں نے اس طریقے سے اس کو بنائی گیا کہ بھئی آپ اتنا محنت پہ نظر نہیں پڑے گی، اور یہ مطلب آپ صحیح کہہ رہا سر جمعے کے بعد امام کی صاحب نے بھی بات کی کہ یہ تو امام کا کام تھا جمعہ کرانا، امام نے کام روزہ کر لیا، اور بات ان کی ٹھیک ہے ایک لحاظ سے کہ اگر ویسے یہ امیر المؤمنین ہی کا اختیار ہے کہ وہ جمعے کا نظام برپا کرے گا، اور جمعہ یا تو وہ خود لیڈ کرے گا یا اس کی طرف سے مقرر کردہ آدمی لیڈ کرے گا۔ آئیڈیل سچویشن یہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جب آئیڈیل سچویشن موجود نہ ہو تو کیا کسی شے کو بالکلیہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ تو جو اویلیبل ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو لہذا پہلے تو ایسا ہی تھا، اوقاف کا نظام ہوتا تھا اور اسی کے تحت جمعہ ہوگا، اور وہ جیسے ابھی بھی آپ صرف سمجھنے کے لیے جیسے سعودیہ کا نظام، وہ تو ایک جابرانہ نظام ہے، لیکن وہاں ہوتا اسی طرح۔ اب وہاں جمعے کے خطبے کی کسی کی کوئی آزادی نہیں ہے، جمعے کا خطبہ یہاں تک کہ ٹاپکس جس پر گفتگو کرنی ہے وہ تو سب طے ہے۔ ایسا تو ہمارے کبھی بھی خلافت میں نہیں تھا کہ ٹاپکس بھیجے جا رہے ہیں اور وہ بھی آ رہا، لیکن آئیڈیل سچویشن یہی ہے
یہی ہونا چاہیے اصلاً، اور خلافت کا بھی ہونا ضروری. ہمارے فورسز میں بھی لکھا ہوا تھا. ہاں فورسز میں بھی لکھا ہوا تھا. میرا خیال ہے آج نہیں ہو سکے گا یہ. only 5 minutes.